مسئلہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا سربراہ گھر کی طرف سے قربانی کر دے اور پورے گھر کی طرف سے کیا قربانی سب کی ہو جائے گی؟ تو یہ مسئلہ یاد رکھیے بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ قربانی کس پر ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ اشکال دے رہے ہیں کہ جناب ایک گھر کا سربراہ قربانی کر دے تو سب کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے گا کہ گھر کے سارے افراد اگر صاحب نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں، کہ اگر وہ ضروریات اصلیہ سے زائد مال ہے اور وہ نصاب کے برابر پہنچ رہے تو ان سب کے اوپر قربانی واجب ہے۔ مثال کے طور پر ایک والد ہے اور اس کی اولاد بھی ہے، اب اولاد سارے کے سارے صاحب نصاب ہیں، اتنا مال ان کی ملکیت میں ہے کہ وہ صاحب نصاب بن رہے ہیں، تو ہر ایک کے ذمہ اپنی قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اگر تو گھر کا جو سربراہ ہے سارے مال کا مالک وہی ہے اور بچوں کی ملکیت میں نہیں ہے کچھ اور وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو اب جو سربراہ ہے جو صاحب استطاعت ہے صرف اس کے ذمہ قربانی آئے گی، باقیوں کے ذمہ قربانی نہیں آئے گی۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان لہ سعہ فلم یضحی، جو صاحب استطاعت ہو، قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور پھر قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، فرمایا کہ ہماری عیدگاہوں کے پاس بھی نہ بھٹکے۔ اتنی سخت وعید آئی ہے کہ قربانی کی استطاعت صاحب نصاب ہونے کے باوجود جو قربانی نہیں کر رہا تو ہماری خوشیوں میں بھی شریک نہ ہو، نماز پڑھنے کے لیے بھی عیدگاہ میں وہ نہ آئے، تو اتنی سخت جب وعید آئی ہے تو من کان لہ سعہ، تو جو شخص بھی استطاعت رکھتا ہے قربانی کی تو اس کے اوپر قربانی ضروری ہے۔ تو یہ قربانی کرنا ہر صاحب نصاب کے لیے واجب ہے، ایک سربراہ کی طرف سے کر دینا پورے گھر کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔